الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دی اور لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے، اور آپ کی اس کوشش اتنی زیادہ تھی اور آپ اتنا زیادہ فکر مند تھے کہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائے. اس کی تصویر کشی قرآن کریم میں یوں کی گئی ہے: لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اس سوچ کر، یہ افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں سمجھایا، بتایا، اور جو لوگ ایمان لائے آپ نے ان کی تربیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنے خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر کی جاتی ہے اور وہی آپ بیان فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں اور اس کے علامات بیان کیے کہ جس سے لوگ سمجھ سکے کہ یہ قیامت کی نشانیاں، قیامت قریب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا بادروا بالاعمال، کہ اعمال میں، نیک کاموں میں جلدی کرو. فتنن کقطع اللیل المظلم، ایک زمانہ آنے والا ہے، فتنوں کا دور ہوگا اور اس طرح اتنا زیادہ ہوگا کہ قطع اللیل المظلم، کہ جیسے تاریک رات ہوتی ہے. اور لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی رات کو، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. یہ حالت ہوں گی. اور فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور مومن ایمان والا اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے ایمان کو دنیا کے ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور اس کے ہولناکیوں کے بارے میں بیان کیا. اذا السماء انفطرت، کہیں فرمایا اذا السماء انشقت، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اور کہیں بیان کیا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. اس سے تعبیر کی، اسے یاد کیا. یعنی قیامت کا آنا برحق ہے. وہاں ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا اور ہر ایک اپنے اعمال کو دیکھ لے گا. قیامت طے شدہ ہے، یہ اس میں ذرہ برابر آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے. فرشتے سور لیے کھڑے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا وہ فوراً سور پھونکیں گے اور
پوری انسانیت تباہ و برباد ہو جائیں گی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جھڑ کر گرنے لگیں گے، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ یہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس کے بارے میں وضاحت کی ہے، اذا وقعت الواقعہ، کہ جو قیامت جو واقع ہونے والی واقع ہو کے رہے گی اور بہت ہی ہولناک ہونے والی ہے۔ آواز ایسی سخت اور کڑک ہوگی کہ جو آدمی سور کی آواز سنے گا وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی یاد دہانی فرمائی کہ وہ ایسے وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے، کوشش کرے کہ اپنے اعمال کو درست کرے۔ جب قرب قیامت کے وقت انسان کو اپنے دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ القابض علی الجمر، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے لوگوں پر، ویسا زمانہ ہوگا کہ اس میں دین پر صبر کرنے والا، دین پر چلنے والا ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھ میں انگار رکھنے والا ہو۔ جس طرح ہاتھ میں انگار کا رکھنا، شولوں کا رکھنا کتنا مشکل ہے، برداشت سے باہر ہوتا ہے، اسی طرح یہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ سب قرب قیامت میں ہونے والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العباد فی الحرج کہجرۃ الی، یعنی جب زمانہ اتنا خراب، زمانے میں اتنا فساد ہو، لوگوں کے اعمال اتنے خراب ہو جائے کہ ان پہ دین پہ چلنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو جائے، ایسے وقت میں اگر بندہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہجرۃ الی، کہ جس طرح ابتدا اسلام کے اندر ہجرت کرنا یہ بہت بڑا عمل تھا، یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ لوگ اپنے گھر بار کو، اپنی جائیداد کو، سالوں کی کمائی دولت کو چھوڑ کر دین پر چلنے کے لیے اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکے۔ اس کے لیے لوگوں نے سب کو قربان کر دیا، کچھ مدینے چلے گئے، کچھ حبشہ کو ہجرت کیے۔ وہ جتنا بڑا اجر ملنے والا ہے اس طرح اجر ملے گا ایسے فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی دین پر عمل کرتا ہے۔ کہ ہجرت الیہ، یعنی میری طرف ہجرت کرنے کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بادر بالاعمال سبعا، بادر بالاعمال سبعا، یعنی اپنے اعمال میں جلدی کرو، اور 7 چیزوں کو آنے سے پہلے، اور بعض میں 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ تو لہٰذا ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھے، کیونکہ ایک ایک لمحے کا ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینا نحن جلوس عند عمر اذ قال ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر، قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر، قال عمر رضي الله عنه إذا لا يغلق أبدا، قلت أجل، فقلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثت حديثا ليس بالغاليد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پوچھا، تم میں سے کسی فتنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انسان کا فتنہ یعنی آزمائش
اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھتا ہوں جو دریا کی طرح ٹھاٹھے مارے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا امیر المؤمنین آپ پر اس کا کوئی خطرہ نہیں، اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ رکاوٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ہم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی، کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی تھی جو بے بنیاد نہیں تھی۔ ہمیں ان سے پوچھتے ہوئے ڈر لگا کہ دروازہ کون تھے، چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے تو انہوں نے کہا وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے فرمایا کہ فتنہ آپ کے زمانے میں نہیں اٹھے گا، آپ کے بعد دریا کی موجیں جس طرح ٹھاٹھے مارتی ہوئی رہتی ہے، ایک کے بعد ایک فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ فتنے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ دروازہ سے مراد جو چیزیں کھولی جاتی ہے اس کے بند کرنے کی امید ہوتی ہے، اس کو بند کیا جا سکتا ہے، توڑ دیا جائے تو اس کا بند کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا کہ اسے بند کر دیا جائے۔ اور اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے دروازے تھے جن کو توڑ دیا گیا، یعنی وہ فطری موت نہیں مرے، ان کو شہید کیا گیا۔ آپ نماز کی حالت میں تھے، نماز ہی میں آپ پر خنجر سے، زہریلے خنجر سے وار کیا گیا اور اس کے نتیجے میں آپ چند دن کے بعد شہید ہو گئے۔ تو یہ فتنے کے زمانے میں ہمیں چاہیے کہ یہ اپنے اعمال کی فکر کرے، آخرت کی فکر کرے۔ یہ دنیا کی دولت، یہ ثروت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ کام آنے والے نہیں ہے، یہ یہاں یہیں رہنے والی ہے۔ اچھے اور برے جو اعمال ہیں ہمارے وہی ساتھ جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ اپنی واہ واہی، اپنی شہرت اور اس میں کسی اور غرض سے جو کیا جانے والا عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھینک دیتے ہیں۔ فرمایا حدیث قدسی میں ہے انا اغنی الشرکاء یعنی شرک ترکتہ و شرکہ، کہ میں شرک سے بہت بے نیاز ہوں۔ جو بھی کوئی عمل کرے اور اس میں اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کرے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو میں چھوڑ دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، مقبول نہیں کرتے، چاہے ظاہری طور پہ وہ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہم جو کچھ کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔